اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے فن اور ان کے تصوف پر بات کریں گے، خاص طور پہ ان کی موسیقی کو اپنی گفتگو میں نمایاں رکھتے ہوئے ہم آج کی یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا سا تعارف پہلے کروا دوں کہ وہ کون تھے، پھر ہم ان کے فن اور ان کے فکر و فلسفہ کی طرف مڑیں گے۔ ان کا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو، دہلوی، دلی میں رہتے تھے، اور حضرت امیر خسرو 13ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی 1253 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1325 میں آپ کی وفات ہے۔ اور جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات باتیں ان کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے قصے، حکایات ان کے ساتھ مشہور ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری درست نہیں ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب چیز پرانی ہو جائے تو چونکہ ان کا ذکر سینہ بہ سینہ زیادہ آگے بڑھا ہے حضرت امیر خسرو کا، کیونکہ وہ عوامی بندے تھے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں لکھی نہیں گئی، بلکہ لکھے جانے سے زیادہ وہ لوگوں نے آگے بڑھائی ہیں، تو ان میں سے متس ان میں شامل ہو گئی ہے۔ اس لیے جو مستند سوانح ہے حضرت امیر خسرو کی، وہ ڈاکٹر وحید مرزا کا مقالہ ہے، جو غالباً 1935 میں انہوں نے PhD کا انگلش میں مقالہ لکھا تھا، دا لائف اینڈ ورکس آف امیر خسرو۔ اگرچہ اس مقالے میں تو نہیں ذکر، لیکن ایک ہیں الائس اسپرینگر، جن کا ذکر گیان چند نے کیا ہے۔ یہ ایک ویسٹرن رائٹر ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، ایک ڈاکٹر بھی تھے، یہ یہاں رہے ہیں اودھ میں، تو انہوں نے امیر خسرو کی کچھ چیزیں کلیکٹ کی تھی، تو ان کو پھر گیان چند اور کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، اور پھر ایک وہ مستند سورس ہے جہاں ڈاکٹر وحید مرزا کا، تو باقی سورسز جو ہیں وہ موسٹلی متس ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی عیسوی میں آپ کے والد ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان۔ ہجرت کی نوبت اس لیے آئی تھی کہ یہ چنگیز خان کا زمانہ ہے، اور چنگیز خان جس نے پوری اسلامی دنیا کو کے پسینہ نکال دیے تھے، بلکہ ان سے بغداد بھی چھین لیا تھا، اس چنگیز خان کی جو اولین آمد تھی وسط ایشیا میں، تو اس وقت سمرقند کے قریب ایک گاؤں تھا جو اب ازبکستان میں ہے غالباً، اور اس کا نام تھا کیش، جہاں امیر خسرو کے والد پیدا ہوئے تھے۔ امیر سیف الدین محمود امیر خسرو کے والد کا نام ہے، اور لاچین قبیلہ کہلاتا ہے۔ لاچین کا مطلب ہوتا ہے شاہین۔ تو حضرت امیر خسرو کے والد جو ہے وہاں پہ ابھی وہ اپنے والد کے ساتھ آ رہے تھے، گویا پوری فیملی آ رہی تھی، اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے، کیونکہ بہت بروٹل حملے تھے تاتاریوں کے، سب کچھ جلا دیتے تھے اور بہت ظلم کرتے تھے، تو اس لیے لوگ نکل رہے تھے، اور وہ یہاں آ گئے۔ پہلے بلخ میں رہے، جو اب افغانستان میں غالباً مزار شریف کے پاس ہے، پھر وہاں سے انہوں نے ایک پیغامبر بھیجا۔ اس وقت سلطان شمس الدین التمشیہ التتمش دونوں نام لکھے جاتے ہیں، وہ یہاں رولر تھے ہندوستان میں، سلطنت دلی کے سلطان تھے۔ ان کے پاس کہ اگر آپ ہمیں پناہ دیں اپنے ملک میں تو ہم آنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے اجڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم ایک شرفاء کی فیملی میں سے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، چنگیز خان اس طرح سے آیا ہے۔ تو شمس الدین نے ان کو بلایا، عزت دی، اور ایک علاقہ دیا کہ آپ یہاں رہیں، وہ پٹیالی کہلاتا ہے، تو وہ اس علاقے میں آ کے مقیم ہوئے۔ اب جو وہ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو وہ ترکی النسل ہیں، زبان فارسی بولتے ہیں۔ امیر خسرو کے والد کی یہاں شادی ہوئی ہندوستان میں، ہندوستانی خاتون کے ساتھ، اور اس لیے امیر خسرو جو ہے وہ ان کی ذات نہ صرف دو قسم کے خون کا امتزاج ہے، دو قسم کی نسلوں کا امتزاج ہے،
بلکہ وہ دو تہذیبوں اور دو زبانوں کا امتزاج ہے. تو یہ بڑا ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. یعنی والدہ کا ہندوستانی ہونا بھی امیر خسرو کی زندگی میں بڑا واضح نظر آتا ہے، اور والد کا فارسی ہونا بھی. اور اس امتزاج کا جو اثر ہے وہ ان کی شاعری میں، ان کی موسیقی میں، ان کی طرز زندگی میں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. ایون کہ وہ جو رسمی طور پہ جو مشہور ہیں، جو میتھس میں ہیں، وہ بھی سارا اسی وجہ سے ہے کہ ان میں ایک ہندوستانی، ایسا ہندوستانی ان کے وجود میں پیدا ہوا جو فارسی اور عربی کے ساتھ نہ صرف بلڈ ریلیشن کی وجہ سے اٹیچ ہے بلکہ اس تہذیب کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جیسے ہم پاکستانی ہیں. یعنی جو تھے ہندوستانی، جو قومیں، جو لوگ تھے ہندوستانی، لیکن پھر ان پر فارسی اور عربی کی وجہ سے انہیں ہندی ترک کرنی پڑی، اردو اختیار کرنی پڑی. مذہب بھی ہندو کا انہوں نے چھوڑ دیا. محمد بن قاسم سے لے کے ہمارے آبا و اجداد نے رستے میں سب کے آبا و اجداد نے کہیں نہ کہیں چھوڑا ہوگا اور اسلام کو اختیار کر لیا. تو یہ جو ہندوستانی مسلمان ہے یہ ایک الگ شناخت بن گئی، جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا. تو اس شناخت کا جو پہلا شخص، جو پہلا رائٹر، اس شناخت کا جو پہلا پروموٹر، اس شناخت کا جو پہلا کیریکٹر ہے، اس کا نام ہے امیر خسرو. امیر خسرو کا جو جاب تھا، جو ان کا ایک بات تو یہ ہے کہ امیر خسرو امیر کبیر آدمی تھے، دولت مند تھے، ان کے پاس سرمایہ تھا، پیسہ تھا، اور یہ پیسہ انہوں نے کمایا تھا. ہاں، اس زمانے کا کمانا جو ہے وہ جس طرح سے تھا وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ 7 سلاطین دہلی کے دربار سے منسلک رہے. کسی کے دربار میں مورخ رہے، کسی کے دربار میں مصحف دار رہے. مصحف دار کہتے ہیں جس کے پاس صحیفہ ہوتا ہے، مصحف ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم ظاہر ہے اسلامی بادشاہ کے، سلمان بادشاہ کے دربار میں مصحف دار قرآن کریم کو رکھنے والا. تو اسی طرح سے ملک الشعراء رہے وہ، اور ملک الشعراء شعراء کے صدر کو کہتے ہیں. تو یہ 7 درباروں میں سلاطین دہلی میں رہے. اور یہ 7 جو ہیں ان میں غیاث الدین بلبن، یہ سلطان تھا خاندان غلامہ کا. خاندان غلامہ قطب الدین ایبک سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں 8 پہلے سلطان گزر گئے. پھر نواں جو ہے وہ غیاث الدین بلبن ہے، 1266 سے 1286 تک اس کا دور ہے. پھر معز الدین کیقباد، یہ غیاث الدین بلبن کا پوتا ہے. تو اس نے 1286 سے 1290 تک حکومت کی. اس کے دربار میں بھی رہے. اس کے دربار میں انہوں نے قرآن السادین لکھی. قرآن السادین کا مطلب ہے 2 ستاروں کا ملنا. تو اس میں انہوں نے جو ان کا اپنا سلطان معز الدین کیقباد اور اس کے والد بغرا خان، ان کی ملاقات کو انہوں نے 2 ستاروں کی ملاقات کہا. یعنی بادشاہ کے بارے میں اور اس کے باپ کے بارے میں کتاب لکھی قرآن السادین. پھر کچھ عرصے کے لیے کیقباد کا بیٹا رہا. پھر اس کے بعد چوتھا جب خلجی آ گئے اور خاندان غلامہ ختم ہو گیا، تو خلجی، اب یہ دیکھیں، خاندان غلامہ میں بھی، خاندان خلجی میں بھی، اور خاندان تغلق میں بھی، یعنی 7 سلاطین کراس کر رہے ہیں، عبور کر رہے ہیں خسرو دربار کے اندر رہتے ہوئے. تو خاندان خلجی آیا. تو سب سے پہلے جلال الدین فیروز خلجی آیا، بادشاہ 1290 سے 1294 تک. اور اس کے لیے لکھی خسرو نے مفتاح الفتوح، جو ان کی فتوحات کی پریز تھی، تعریف تھی. اور بھی ان کے لیے جتنا عرصہ ان کے دربار میں رہے بہت کچھ لکھا. پھر علاء الدین خلجی، اس کا بیٹا تھا جلال الدین خلجی کا، وہ 1294 سے 1316 تک ہے. خزائن الفتوح ان کے لیے لکھا، علاء الدین خلجی کے لیے. اور یہ بادشاہ جو ہے علاء الدین خلجی، یہ سلطان، اس کے پاس خسرو نے سب سے زیادہ وقت گزارا. اس کو خسرو کا جو ہے نا سپر گولڈن ایج کہنا چاہیے. 20 سال کا عرصہ ہے جتنا عرصہ بادشاہ رہا اس کی موت تک. اور خسرو نے اس دور میں بڑی چلبلی زندگی گزاری، بڑی لیوش اور بڑی اچھی لائف گزاری، اور بڑی تخلیقی زندگی گزاری. خسرو کا جو تخلیقی عہد ہے، اچھا یہ ویسے بھی ایج ایسی ہے کہ 43 ٹو
63 20 سال، یعنی 43 سے مراد ہے خسرو جب 43 یعنی 43 سال کے تھے تو 63 سال تک خلجی زندہ رہا، علاؤ الدین خلجی، تو اس کے دربار میں رہے۔ یہ خسرو کا جو ہے نا تھرائیو کرنے کا دور ہے۔ پھر جب اس کی وفات ہوئی تو قطب الدین مبارک شاہ آیا۔ قطب الدین علاؤ الدین خلجی کے لیے صرف خزائن الفتوح نہیں لکھی، کئی کتابیں لکھی، تو میں نے جسٹ ایگزامپل کے لیے ایک کتاب کا نام لیا اس 20 سال کے عرصے میں۔ پھر قطب الدین مبارک شاہ آیا 1316 سے 1321 تک، اس کے لیے خسرو نے مشہور اپنی مثنوی 9 سپہر لکھی، 9 آسمان۔ اب یہ بادشاہوں کے لیے، سلاطین کے لیے لکھتے ہیں، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں، ان کی پریز کے لیے لکھتے ہیں۔ دربار میں ہیں، پچھلے 7-6 سلاطین سے دربار میں ہیں یہ، اور دربار کے ملازم ہیں اور بہت پیسہ ہے ان کے پاس۔ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے دور خلجی سلطانوں کا، اور پھر سلاطین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تغلق خاندان کی۔ تو اس کے ایک ہی سلطان تک کام کیا خسرو نے دربار میں، سلطان غیاث الدین تغلق شاہ، 1321 سے 1335 تک، اور تغلق نامہ بھی لکھا اس کے لیے ایک کتاب۔ تو ان سلاطین کے لیے جو 7 سلاطین کے ساتھ خسرو نے کام کیا، ان میں 6 کے لیے خسرو نے خوب لکھا، بلکہ 7ویں کے عہد میں بھی لکھا، اور اسی کو اس 7 سلاطین کے دور کو ہی خسرو کا گولڈن ایج کہیں گے، اور اس میں علاؤ الدین خلجی کے ساتھ جو 20 سال ہیں ان کو خسرو کا سپر گولڈن ایج کہیں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جو خسرو پر ایک اعتراض کی صورت اٹھے گا، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر 7 سلاطین کے دربار سے منسلک تھا خسرو، اور ایک درباری شاعر تھا، اور ایک درباری سرکاری مورخ تھا، تو خسرو کی غیر جانبداری میں، خسرو کے انصاف میں، خسرو کے خلوص میں فرق آتا ہے، کیونکہ درباری ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، چھوٹی بات ہے ایک صوفی کے لیے۔ ایک صوفی یعنی ایک وحدت الوجودی صوفی جو کہ خسرو تھا، وہ تو درباروں سے دور رہتا ہے۔ خود خسرو کے اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کا متعدد مرتبہ یہ اظہار ہے کہ وہ درباروں سے اور بادشاہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ خسرو 7 سلاطین کے دربار میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، اور خسرو نے عیاشی اور پرلطف اور مزے کی زندگی گزاری، پیسے والی؟ تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک وحدت الوجود صوفی ہیں؟ تو یہ درباری شاعر تو پھر دربار کی تعریفیں کرتا ہے، اور درباری مورخ تو جھوٹی تاریخ لکھتا ہے۔ تو یہ سوالات یا یہ اعتراضات خسرو پر اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ان کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ یہاں پہ یہ اس لیے جواب میں نہیں دے رہا کہ میں خسرو کی جانبداری کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کے سامنے نہایت اکیڈیمک انداز میں بات کروں گا، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ بات درست ہے۔ یہ جو سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس عہد میں ہیں، بے شک اس عہد میں درباری شاعر یعنی سرکاری شاعر اگر کوئی ہیں، جسٹ فرضی بات کر رہا ہوں، تو وہ اچھے نہیں سمجھے جائیں گے کیونکہ یہ دور اور ہے، اور جس وقت اور کوئی بیانیے کا طریقہ نہیں تھا۔ دیکھیں بادشاہ کیا کرتا تھا، ملک الشعراء کیا کرتا تھا، شاعر کیا کرتا تھا، ذرا دیکھیں اس بات کو کہ دربار میں بادشاہ شاعروں کو کیوں رکھتے تھے، کیوں پیسہ ضائع کرتے تھے، ان کو خزانے کیوں ان میں بانٹتے تھے۔ اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعری، خاص طور پہ اچھے شاعر کی شاعری، اور خاص طور پہ ایسے شاعر کی شاعری جس کو لوگ گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں دہراتے رہتے ہیں، جس کی شاعری کو، اس کی شاعری جو ہے وہ بیانیے کا مرکز ہوتی ہے۔ آج تو ٹی وی ہے، آج تو سوشل میڈیا ہے، آج تو بیانیے کے لیے باقاعدہ وزارتیں ہیں، بیانیے کے لیے تو باقاعدہ عہدے ہیں، کام ہے، اور اس کا انداز ہے ایک پورا سسٹمیٹک۔ اس وقت ایسا کوئی سسٹمیٹک انداز نہیں تھا، اور ہر بادشاہ کو چاہیے ہوتا تھا کہ وہ اپنے عوام میں مقبولیت کے عالم میں رہے۔ کوئی بادشاہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مقبول نہ ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے گن گانے کے لیے، ان کی تعریف کرنے کے لیے شاعر ہوتے تھے، بیسیکلی یہاں تھوڑی سی لطیف سا ایک فرق ہے سمجھنے والا۔ بادشاہ کوئی تعریف سن کے خود خوش
ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، ضرور ہوتا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا نقطہ نہیں تھا، نقطہ نظر بادشاہ کا کہ میں بس خوش ہونے کے لیے اس کو سنتا ہوں. بیسیکلی وہ اس سے ایک مقصد پورا لے رہا ہوتا تھا اپنے گلیوں میں. غالب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ مرزا غالب ڈرامے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ غالب کے اشعار اور مصرے بھکاری، بھیک مانگنے والے گلیوں میں پڑھا کرتے تھے اور طوائف کوٹھے پر گاتی تھی. یعنی شاعر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا لہجہ آسان ہو یا اس کا لہجہ ایموشنل ہو، لوگوں کے دل پر اثر کرنے والا ہو، تو شاعر سے بڑا بیانیہ کسی کے پاس نہیں ہے. شاعر بھی اور باقی ادیب بھی جو کہانیاں لکھتے ہیں، جو فلمیں بنا رہے ہیں، جو ڈرامے لکھ رہے ہیں، وہی لوگوں کا ذہن بدل رہے ہوتے ہیں. بیانیہ جو ہے یہ ہوتا ہی ہمیشہ آرٹسٹوں کے ہاتھ میں ہے. ایک عمارت بنانے والا جو ڈیزائن بنا رہا ہے وہ بیسیکلی بیانیہ بنا رہا ہے کہ لوگ اس عمارت کی وجہ سے اس شناخت کا حصہ رہتے ہیں. سو یہ جو ہوتا ہے دربار کا شاعر اس زمانے میں جو ہوتا تھا، یہ درباری کوئی خوش آمدی شاعر نہیں ہوتا تھا، یہ بڑے فخر سے وہاں جاتا تھا اور یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا. ایسے سمجھ لیں جیسے منسٹری آف نیریٹو یا منسٹری آف جو ہے وہ جو کنٹرول کرنے والے جو آج ادارے ہیں نیریٹو کو، کہ بیانیہ جو ہے، جیسے ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا بیانیہ کاؤنٹر بیانیے کے طور پہ اس بیانیے جو انڈیا کا ہمارے خلاف ہے، جو ویسٹ کا ہمارے خلاف ہے، جو اسلاموفوبیا کا ہمارے خلاف ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے شاعر لکھیں، ہمارے ادیب لکھیں، ہم لکھتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ چیز اس وقت بادشاہ کے پاس ملک الشعراء یہ چیز کر رہا ہوتا تھا. وہ ایسے مصرے دیتا تھا بادشاہ کے لیے تعریفی جو اس کے عوام میں جانے ہوتے تھے، اور اس کے عوام ان مصروں کی وجہ سے اس کی سخاوت سے واقف ہو جاتے تھے، اس کے عدل سے واقف ہو جاتے تھے. تو اس لیے وہ بیسیکلی ایک وزارت تھی اور وہ اس کے پورے رین کو، اس کے پورے عہد کو سنبھالتی تھی. تو وہ کوئی خوش آمدی درباری ٹٹو شاعر نہیں ہوتے تھے جو ایک عام لفظ بولا جاتا ہے. تو خسرو اب بھی ایسا نہیں تھا. ایک بات تو میں نے کہا تھا میں اکیڈیمک آرگومنٹ کروں گا، آپ خود فیصلہ کریے گا. آپ دوسری بات بھی دیکھیے گا کہ خاص طور پہ سلاطین دہلی کے دور میں، ہر دور میں لیکن خاص طور پہ سلاطین دہلی کے دور میں یہ ہوا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی بھی آبادیاں تھیں وہ بادشاہ کی بات نہیں مانتی تھی، وہ اپنے اپنے پیر کی بات مانتی تھی، اپنے اپنے خانقاہ کے استاد کی، مرشد کی بات مانتی تھی، وہ درباروں کی بات مانتی تھی، مزاروں کی بات مانتی تھی. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، یہ یہاں کا کلچر ہے. وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کی روح ایسی تھی. سو وہ بات جو ہے وہ مانتے تھے کس کی؟ نظام الدین اولیاء کی. جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء آئے دلی میں، پاک پتن شریف سے جب واپس گئے دلی میں، تو ایک جہان تھا انہیں دیکھنے کے لیے. حالانکہ ینگ تھے، کل ان کی 23 سال عمر تھی. ایک نوجوان کو دیکھنے کے لیے، محض اس لیے کہ یہ بابا فرید شکر گنج کے خلیفہ ہیں، اور بابا فرید شکر گنج کا پورے دلی والوں کے لیے کیا رتبہ ہوگا کہ سارا دلی امڑ آیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے، اور کھوے سے کھوا چھل اتنا رش تھا. تو بادشاہ ایسے لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ایسے لوگ بیانیہ کریٹ کریں گے اگر ہمارے خلاف، تو ہم تو 2 دن بھی بادشاہت نہیں کر پائیں گے. تو وہ ایسے لوگوں کے قریب رہنا چاہتے تھے. تو بادشاہ بھی ہمیشہ، آپ بے شک اکبر کے زمانے تک آ کے دیکھ لیں، سارے سلاطین دہلی اور سارے دہلی کے بادشاہ جو تھے وہ ان اولیاء کے قدردان تھے، اور ان اولیاء کے آگے زانوئے تلمس تہ کرتے تھے، تاکہ لوگ بھی یہ جانتے رہیں کہ آپ کا جو پیارا پیر ہے، بادشاہ بھی اس کو پیر مانتا ہے، بادشاہ نے بادشاہت کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری تھا. کچھ اخلاص سے بھی کسی کو، کچھ بادشاہ اخلاص سے بھی پیر بنا لیتے ہوں گے. آن دی ہول جو ہے یہ آرگومنٹ ہے میرا کہ جو مرشد تھے خانقاہوں والے، وہ بادشاہ سے بڑے بادشاہ تھے، اور بادشاہ چاہتا تو انہیں بٹھاتا، وہ چاہتے تو بادشاہ بیٹھتا، وہ چاہتے تو بادشاہ ہٹ جاتا. اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کیوں نہ ایسا مقبول بندہ جو مرشد کے، سب سے بڑے مرشد کے دربار سے وابستہ ہے. امیر خسرو نظام الدین اولیاء کا لاڈلا مرید تھا. نظام الدین اولیاء شام کے بعد، عشاء کے بعد جب اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے تو کسی سے نہیں ملتے تھے. اگر امیر خسرو آ جاتے تو وہ بغیر اجازت کے ان سے ملتے تھے.
تو یہ بات جو ہے بادشاہوں کو بھی پتہ تھی. اس لیے امیر خسرو ایک طرف نظام الدین اولیاء کے خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف دلی کے دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس وقت ابھی لال قلعہ نہیں بنا تھا، لیکن دلی کے سلطان کا کوئی نہ کوئی محل تھا، تو وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو ان کی نوکری وہاں تھی، لیکن وہ دو درباروں سے جڑے ہوئے تھے. اب یہ اس پورے منظر نامے میں آپ دیکھیے کہ کیا وہ درباری شاعر تھے یا کیا وہ مطلب خوش آمدی درباری شاعر تھے. وہ تو بیانیہ دے رہے تھے اور بادشاہ کو بھی گردن سے پکڑ کے گویا اپنے ہی مرشد کے آگے جھکائے رکھتے تھے. اور اگر ہم ذرا ایک تیسری اخلاص کی نظر ذرا کھلی کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایسے صوفیاء جیسے امیر خسرو ہیں جن کا پیغام محبت ہے، اگر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے تو بادشاہ کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے اور بادشاہ کو بھی اپنی اس کی رعایا کے لیے ایک رحم دل، ایک شفیق، کیونکہ ان کا اثر بادشاہ پر بھی ہوگا. یہ وجہ تھی. اور وہ درباری شاعر کی بجائے ایک عوام کے حقوق کے محافظ کے طور پر وہاں پہ اور ان کے مرشد کے حکم پہ وہاں پہ وہ 7 سلاطین کے ساتھ خدمات انجام دیتے رہے. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار یہ عرض کر دوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو بابا فرید شکر گنج کے خلیفہ تھے، وہ سلسلہ چشتیہ سے ہیں. بس ایک تھوڑی سی بات، اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے ہندوستان میں. اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان سب بزرگوں کے بزرگ ہیں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست جو اور بھی خلفاء ہیں، لیکن جو بڑے خلیفہ ہیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. بڑے سے مراد جو مشہور زیادہ ہیں، ہم جن کی سلسلہ پھیلا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی دلی میں ہے. اور پھر ہمارے پاس پنجاب میں پاک پتن شریف میں بابا فرید شکر گنج ہیں. یہ اس سلسلے کے تیسرے بڑے خلیفہ ہیں اور یہ ہمارے پنجابی ہیں اور ان کا بجا طور پہ مقام ہے پہلے پنجابی شاعر نون، یعنی جس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے پہلے پنجابی شاعر کے طور پہ، اور وہ بھی صوفیانہ. اور پیغام جو ہے ان کا، اس پیغام میں ویسے ہی پنجابیت بھی موجود ہے جیسے امیر خسرو کے پیغام میں یو پی کا ہندوستانی موجود ہے. ان کے بعد پھر خواجہ نظام الدین اولیاء جب یہاں آئے پاک پتن شریف تو بابا فرید شکر گنج نے خود انہیں اپنے پاس بطور مرید رکھا اور پھر جب تیار ہو گئے تو انہیں اجازت دی اور خود بھیجا کہ آپ دلی میں قیام کریں. تو اس طرح سے خواجہ نظام الدین اولیاء جب آ گئے اور دلی میں قیام کر لیا 23 سال کی عمر میں، تو ذرا مختلف روایات ہیں. ایک بات کامن ہے سب میں، کسی میں لکھا ہے کہ امیر خسرو اپنی والدہ کے ساتھ 8 سال کی عمر میں وہاں گئے خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ. کسی نے کہا کہ حضرت امیر خسرو اپنے والد کے ساتھ گئے. ابھی ان کے والد، حالانکہ ان کے والد جب امیر خسرو 8 سال کے تھے فوت ہو گئے، لیکن کسی کا خیال ہے کہ وہ 7 سال 7.5 سال کی عمر میں انہیں لے گئے جب امیر خسرو 7.5 سال کے تھے، اور کسی کا خیال ہے نہیں وہ اپنے نانا کے ساتھ گئے. بہرحال ایک بات کامن ہے کہ وہ بہت کم عمری میں ایک بار نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ گئے. اور واقعہ مشہور ہے اس طرح سے کہ وہ اندر نہیں گئے. وہ جب والدہ کے ساتھ یا نانا کے ساتھ یا والد کے ساتھ جس کے ساتھ بھی گئے تو ان کے اور بہن بھائی بھی ساتھ تھے، تو وہ سب لوگ اندر چلے گئے اور امیر خسرو نے کہا کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، آپ جو ہے وہ اندر جائیں، اگر اندر والی ہستی نے چاہا تو مجھے بلا لے گا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ جس طرح ایک روحانی پہچان لینے کا ایک دوسرے کو ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، میں سائنسی طور پہ ان کی توجیحات نہیں کر سکتا، تو میں اسی طرح اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تو وہ سمجھ جائیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے دل میں کچھ شعر بھی کہے جو مجھے نہیں آتے، لیکن ان کا مفہوم یہ تھا کہ آپ تو وہ ہیں جس کے گھر کی منڈیر پہ اگر ایک کوا بھی آ کے بیٹھے تو شاہین بن جائے. تو اس طرح کا انہوں نے کچھ کہا. تو روایت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا صرف 23 سال کی عمر میں.
اور انہوں نے میسج بھیجا باہر اپنے مرید کے ہاتھ کہ آپ جائیں اور اس کو اندر لے کے آئیں جو باہر بیٹھا ہے. اس کو بھی شعر سنا کے فوراً فی البدی شعر کہہ کے بھیجے کہ اسے جا کے سناؤ، اور وہ شعر مجھے بالکل یاد نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہاں کا ماحول ایسا ہے، پوری دنیا میں صرف ہندوستانی ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ ایبسولوٹنس جو ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم پہلے ہندوستانی ہم جو ہیں یعنی پاکستانی ہم جو ہیں پہلے ہندوستانی تھے، اور ہندوستانی جو تھے ان کا بیک گراؤنڈ پس منظر جو ہے وہ شیو کا ہے، وہ شنکر کا ہے، وہ کرشنا کا ہے، وہ شنکراچاریہ کا میں کہہ رہا تھا روحانی اعتبار سے، وہ رام کا ہے. اسلام تو بعد میں آیا 5000 سال پہلے کا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں پرورش پانے والے جو ہے نا ایک ایبسلیوٹنس کے، ایک اپوزٹنس کے قائل ہیں. اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے، اہورا مزدا اور یزدان، ایول اور رحمان، اپوزٹس یعنی اچھائی اور برائی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رام ہے تو پھر راون ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی فلمیں ہوں گی تو ہمیشہ ہیرو کے مقابلے میں ولن ضرور ہوگا. ایول کو لڑایا جاتا ہے. رامائن میں ایسا ہے، مہابھارت میں ایسا ہے. یہ پوری یہاں کی ایک سٹوری ہے کہ اپوزٹس جو ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک بدی اور ایک اچھائی. اور راون جو ہے وہ برائی کا اور رام جو ہے وہ اچھائی کا. یا ایران، مشرقی ایران جو ہمارے نزدیک ایران ہے، اس میں جائیں تو پھر پرانا جو مذہب تھا زرتشتی، تو اہورا مزدا اور یزدان. اہورا مزدا ایول فورس ہے اور یزدان جو ہے وہ پازیٹیو فورس ہے. سو اس طرح سے یہ یہاں کی نیچر تھی، یہاں کی مٹی تھی. تو اس نیچر میں جب اسلام آ گیا تو ہم نے بھی ہیرو اور ولن کا وہ تصور توڑا نہیں اور ہم میں موجود رہا. تو ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے جو کہانیاں ہیں، ہماری جو حکایات ہیں، اس میں ایبسلیوٹنس ہے کہ اگر کوئی مرشد ہے تو وہ بچپن سے ہی سب چیزیں جانتا ہے، سب معجزات، سب کرامات، جیسے ہم رام کے بارے میں کہیں گے یا جیسے ہم کسی اور کے بارے میں کہیں گے. حالانکہ انبیاء کی حد تک ایسا کہنا تو وجہ ہے کہ ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو انسان ہیں وہ صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 23 سال کی یا 18 سال کی عمر میں وہ اتنے ہی ایبسولوٹلی بڑی ہستی ہوں جتنی کہ ایک پروفٹ ہوتا ہے. تو یقیناً اس بات کو کہ میں خود بڑا عقیدت مند ہوں اولیاء کا، لیکن اس بات کو سائنسی انداز میں اس طرح کہنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ ضرور اس میں شامل ہو جاتی ہیں عقیدت مندانہ باتیں. وہ گئے ہوں گے، وہ وہاں بیٹھے بھی باہر ہوں گے، لیکن وہ دل میں اس طرح سے جو میسیج ہے ہو بھی سکتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ اکیڈیمک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ملاوٹ ہو گئی ہو وقت کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے متھ اور حکایت بن گئی ہے وہ بات. اسی لیے جو میں نے تحقیق کی کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں بھی اسی انداز میں بات کی گئی ہے اس موضوع پر کہ یہ جو ہے متھ ہے اور سینہ بسینہ چلنے والی متھ ہے. تو 2 درباروں سے منسلک تھے امیر خسرو. ایک روحانی دربار ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو خانقاہ تھی، وہ زندہ تھے، اور دوسرا جہاں آپ کی جاب ہے سلطان کا دربار ہے. تو 2 دربار ہو گئے. امیر خسرو 2 کورٹس میں اپیئر ہوتے تھے. تو جو سلاطین کا زوردار عہد ہے، خاص طور پہ علاء الدین خلجی کا، اس دور میں تو کبھی کبھی جاتے تھے خانقاہ، کئی دفعہ مہینے گزر جاتے تھے. لیکن جو بعد میں 1310 کے بعد کا دور ہے، خسرو کی عمر کے آخری 15 سال، وہ خسرو ہر روز تقریباً یا ہمہ وقت اپنے مرشد کے پاس یا زیادہ جاتے تھے. یعنی صحیح محفوظ بات کی جائے تو یہ کہا جائے کہ پہلے کی نسبت اب وہ زیادہ جاتے تھے. تو 2 درباروں کی وجہ سے جو ایک منفرد نظارہ ہے وہ یہ ہے کہ وحدت الوجودی صوفی جو دنیا سے دل نہیں لگاتا، اگرچہ اس کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہر شے سے محبت کرتا ہوں، عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا. تو یہ ذرا ہے، اس میں میں کسی اور گفتگو میں بات کروں گا، ایک کنٹراڈکشن ہے یہاں پہ. جب دنیا سے آپ دل نہیں لگانے کا نظریہ رکھیں گے تو آپ سب سے محبت کیسے کر سکیں گے؟
اور اگر آپ سب سے محبت کا نظریہ رکھیں گے تو پھر آپ دنیا سے دل نہ لگانے کو کیسے اختیار کر سکیں گے؟ اس کنٹراڈکشن کو میں الگ گفتگو میں ایڈریس کروں گا۔ تو یہ وحدت الوجود میں ایک سوال ہے۔ اب وحدت الوجودی صوفی کا جو طریقہ کار ہے، جو عمل ہے، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا۔ لیکن امیر خسرو تو بہت امیر ہیں، امیر خسرو کے پاس تو بڑے خزانے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ایک متھ مشہور ہے کہ علاء الدین خلجی نے یا غالباً مبارک شاہ نے، بادشاہ غلط ہو سکتا ہے مجھ سے، آپ خود ریسرچ کر لیجئے گا، کہ ہاتھی کے وزن کے برابر ایک مرتبہ خزانے زر و جواہر دیے تھے امیر خسرو کو۔ تو متھ ہی ہوگی، اتنا کون دے سکتا ہے، لیکن یہ کم از کم اس سے چھوٹی سی سچائی ضرور سامنے آتی ہے کہ وہ ایک بہت امیر آدمی تھے۔ تو ایک امیر آدمی وحدت الوجودی صوفی جو کہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، اور بعض تو ایسے دیکھے گئے ہیں جو شنکراچاریہ کا تصوف ہے ہندو مت میں، وحدت الوجود کی ایک فارم جو ہندو مت میں ہے، اس میں تو وہ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے اور وہ تو کپڑے بھی پورے نہیں پہنتے۔ تو اس لیے یہ پھر کیسے دربار سے اتنی دولت لے لیتے تھے؟ اب یہ ذرا دیکھیے، ان دو درباروں میں جو نظارہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وحدت الوجودی صوفی کا جو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا اور سب سے محبت کرنی ہے، کہ یہ ایک کنٹراڈکشن ہے۔ اس کا بھی آپ کو ہلکا سا جواب یہاں پہ نظر آئے گا، اور اقبال کی بھی آپ کو پوری تھیری یہیں پر محسوس ہوگی کہ مادی اور روحانی ارتقاء دونوں کتنے ضروری ہیں انسانی وجود کے لیے، انسان بننے کے لیے۔ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ ان سے کہیے، یعنی اپنے جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہیے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ لیکن جس شکل میں محمد بن عبداللہ کو جس شکل میں دنیا میں مبعوث بھیجا گیا، اس شکل میں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دیکھو، میں ایک انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو جب انسان ہوں تو جسد خاکی بھی ہے، اور جسد خاکی ہے تو پھر اس کی ضروریات بھی ہیں۔ اس لیے اقبال تک تمام اسلامی صوفیاء نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا ہے کہ اسلامی تصوف اجمی تصوف کے مقابلے میں مختلف ہے۔ اس کا صوفی وحدت الوجودی ہو کر بھی امیر کبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں مادی اور روحانی دونوں ترقیوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا تیاگ دینے کو اقبال نے کہا ہے اجمی تصوف ہے۔ دنیا تیاگ دینے سے مراد ہے دنیا چھوڑ دینا۔ جیسے بدھ نے اس رات، اقبال نے اس پہ نظم بھی لکھی ہے، اس رات اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا جس رات اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، اور خدا کو ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ اقبال کی اس نظم میں ہے کہ وہ وہاں نکل گیا، خدا گھر میں آ گیا۔ اس کو اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور غزالی جیسی ہستی کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، صرف اس ایک وجہ سے جو اقبال کو جذبہ ہے اقبال کا، کہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا اسلامی تصوف میں کہ آپ اپنی دنیا کی زندگی میں کمزور ہو جائیں، آپ کھانا پینا کم کر دیں، شادی نہ کریں، محلہ چھوڑ دیں، جنگل میں چلے جائیں۔ نہیں، یہاں پہ پاور حاصل کرنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اسلامی جو وحدت الوجودی صوفی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ اقبال کا اور پورے اسلامی تاریخ کا یہ مشورہ ہے کہ وہ پاور حاصل کرے، دولت کے ذریعے حاصل کرے، گھوڑوں کے ذریعے حاصل کرے، جس طرح سے بھی حاصل کرے۔ اقبال تو نظریہ ارتقاء کو بار بار بیچ میں لے آتے ہیں یہ نظریہ سمجھانے کے لیے کہ اسلامی صوفی مضبوط انسان کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو دو درباروں میں ان کا آنا جانا تھا، اس سے یہ تھا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے دربار میں بادشاہ کے، وہاں پہ بڑی رونقیں تھیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ بڑی رونقیں تھیں، وہاں پہ کنیزیں تھیں، وہاں پہ رقاصائیں تھیں، وہاں پہ شراب کے پیالے اٹھانے والے، جام اٹھانے والے ملازمین الگ تھے۔ وہ بادشاہ کا دربار تھا۔ وہاں پہ بہت سارے ہنسانے والے، بہت سارے ادھر سے چھن 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 کرتی ہوئی ایک کنیز گزر رہی ہے دربار میں، تو ادھر سے کوئی اور،
یہ مغلوں تک یہ ماحول تھا، مغلوں میں تو بہت بڑھ گیا تھا. اس ماحول میں ایک چلبلا سا بہت نیک سیرت لیکن چلبلا سا بندہ امیجن کریں، امیر خسرو 43 ایئرز اولڈ سے لے کر 63 ایئرز اولڈ کے درمیان کا ایک بندہ امیجن کرے جس کو سب پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت روحانی طور پہ بھی بڑا شفیق، بڑا پیارا ہے، اور وہ سب کا دوست بھی ہے، اور وہ دربار میں گھومتا پھرتا ہے. ذرا امیجن کریں، وہ کبھی اس کا اپنا آفس بھی ہے، مصحفدار کا آفس ہے، اور وہ بڑا عزت والا ہے دربار میں. اس کا رتبہ بادشاہ کے بعد شاید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ بہت پہلے سے اس کا والد بھی امیر سیف الدین بھی جب اس کی شادی ہوئی تھی تو ایک وزیر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، سلطان شمس الدین التمش کے وزیر کی بیٹی، یعنی عمرا کا خاندان تھا. اور یہاں اب بادشاہوں نے اس کو ملک الشعراء بنا کے پھر اس کا بیانیہ دیکھیں، سوچیں کہ جس بندے کی زبان سے نکلنے والی بات لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتی ہو اور پھر لوگ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہوں ہر وقت، وہ بندہ تو چھوڑتا ہی اسی لیے ہوگا کہ آج صبح، مطلب خسرو نہیں لیکن ایسا بندہ تو بات چھوڑتا ہی اسی لیے ہوگا کہ آج صبح اٹھوں گا تو یہ جملہ چھوڑ دوں گا، سب کہتی پھریں گی، سب گاتے پھریں گے. یعنی اس کو پتہ ہے اپنی اہمیت کا. تو ذرا سوچیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ادھر جا رہے ہیں جہاں میوزک والے بیٹھے ہیں اور میوزیشین بیٹھے ہیں تو وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے، ان کا میوزک سنا. خود بہت بڑے گائک تھے، خسرو تو استادوں کے استاد تھے، پھر اوپر سے وزیر اور پھر ملک الشعراء. اب وہاں بیٹھ گئے، وہ ساز دیکھ رہے ہیں، وہ اس ساز میں سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی، اس ساز میں سے ٹھیک نہیں آ رہی، یہ راگ ذرا ایسے کر کے گاؤ، وہ راگ ذرا ایسے کر کے گاؤ. بادشاہ کے سامنے انہوں نے گانا ہوتا تھا، گانے والیوں نے. اب ذرا دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے کہ جب خسرو ساز تک ایجاد کریں گے آگے چل کے یا موسیقی کے اندر نئی نئی چیزیں لائیں گے، تو وہ وہاں پہ ایک ایسا 20 سال کا وقت علاء الدین خلجی کے دربار میں گزار رہے تھے جس میں کریٹیوٹی ہی کریٹیوٹی تھی. اسی لیے میں اس کو سپر گولڈن ایج کہتا ہوں. پھر اسی دربار سے نکل کر وہ اس دربار میں چلے جایا کرتے تھے جہاں پہ وہ اپنے روحانی مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء سے روحانی غذا لیتے تھے اور اپنی قدم قدم پر اصلاح کرتے تھے اور اپنے اوپر نگرانی رکھتے تھے.